ہماری امت مرحومہ امت محمدیہ کے فقہاء و علماء دین نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کوئی بندہ حاضر ناظر ہے بعد وفات، ہے نا۔ تو اب اسی کو پڑھ رہے تھے۔ فقہاء و علماء امت کے ان اقوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا بخوبی واضح ہوا۔ اب ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں، پیج نمبر 127 کے دوسرے پیراگراف سے پڑھ رہا ہوں میں، کیا دکھاتے ہیں کہ نمازی نماز میں حضور کے متعلق کیا خیال رکھے۔ اس کے متعلق ہم در مختار شامی کی عبارتیں اور عبارتیں تو شروع فصل میں بیان ہی کر چکے ہیں۔ دیگر بزرگان دین کی عبارات اور بھی سنیے گا ہم سے، ہم بتاتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا۔ اشعۃ اللمعات، شعاع کی جمع کیا ہے؟ اشعاع، اس کا معنی ہوتا ہے روشنی، کرنیں، ہے نا، کرن جو ہوتی ہے وہ۔ تو اشعۃ اللمعات، لمعہ مانے چمکدار، چمکدار کرنیں حدیث کی کتاب کا نام ہے، یا کہہ سکتے ہیں حدیث کی کتاب کی شرح کا نام ہے۔ کتاب الصلاۃ کے اندر اور مدارج النبوہ کے اندر باب پنجم میں ذکر ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ بعض عرفن گفتند، اور بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے، اس کا ترجمہ ہی پڑھو۔ بعض عارفین نے کہا ہے، دیکھا اسی کی تیسری لائن میں کیا کہا، التحیات میں یہ خطاب اس لیے ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذرہ ذرہ ہیں، اور یعنی کہ اگر حقیقت دیکھا جائے رسول پاک کی ذات گرامی کی، تو وہ ذرہ ذرہ جو موجودات کے ہیں وہ رسول پاک کی ذات گرامی ہی کہہ سکتے ہیں نور ہے، کیونکہ جو رسول پاک جو حدیث نور ہے نا، اسے آپ پڑھیں گے تو یہ بات منکشف ہو جائے گی آپ کے ذہن پر، ٹھیک ہے، کہ حدیث نور کیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلا وہ یا سب سے پہلی وہ موجود چیز، وہ مخلوق کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اپنے نور سے، میرا وجود ہے یا میرا نور ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد ثم بعدی اس طرح کر کے آگے تفصیل ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ آپ یہ بتائیں آواز آ رہی ہے سارے حضرات کو اور اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ کنفرم یہ کریں جب تاکہ میں آگے آواز آ رہی ہے اور اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے اور اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے۔ اب آگے فرمایا کہ ذرات ہیں اور ممکنات کی ہر فرد میں سرایت کیے ہوئے ہیں، پس نماز حضور کی پس کیا ہے، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی ذات میں موجود و حاضر ہیں، کیونکہ نماز بھی تو موجود ہی چیز ہے، غائب وغیرہ تھوڑی ہے نا، موجود چیز ہے، لہذا نماز کا ہر حصہ رسول پاک کی ذات گرامی ہی ہے کہہ سکتے ہیں، ہے نا۔ نمازی کو چاہیے کہ اس کے معنی سے آگاہ رہے، نماز کا مطلب کیا، اس شہود سے غافل نہ ہو، یہ ایک شاہد امر ہے کہ قرب کے نور اور معرفت کے بھیدوں سے کامیاب ہو جائے۔ احیاء علوم الدین امام غزالی دوراں کی کتاب ہے، اس میں بھی بیان کرتے ہیں کہ نماز کی باطنی شرطوں میں امام غزالی فرماتے ہیں وَآحَضِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيِّ علیہ الصلاۃ والتسلیم وشخصہ الکریم، آئے ہائے، وَقُلِ السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنے دل میں نبی کی ذات بابرکت کو حاضر رکھ، حاضر و ناظر مان، اور زبان سے بول اے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو، اے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو، اور اللہ کی برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہوں۔ پھر اسی کی شرح میں مرقات صاحب مرقات فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، مسلک الختام میں نواب صدیق حسن، اچھا نواب ہیں یہ بھوپالی صاحب وہاں بھی، تو وہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھوپال جو ہے نا مدھیہ پردیش میں ہے، وہاں کا وہ ہے کیپٹل، تو بیان فرماتے ہیں وہاں کے یہ نواب صاحب تھے اور یہ متاثر تھے انہی لوگوں سے، بد مذہبوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ کیا فرماتے ہیں، جو ہم نے بھی اشعۃ اللمعات کی بارے میں لکھا وہی وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک کو حاضر و ناظر مانے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ شعر لکھتے ہیں، در راہ عشق و مرحلہ قرب و بود نیست، آگے فرمایا می بیند عیان و دعا می فرسند، آگے کیا ہے اس کا ترجمہ پڑھ دو،
عشق کی راہ میں دور و قریب کی منزل نہیں ہے، میں تم کو دیکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اے نبی، میں تم کو دیکھتا ہوں نماز میں اور دعا کرتا ہوں اے نبی، میں آپ کو ملاحظہ فرماتا ہوں اور بس دعا کرتا ہوں اور بس دعا کرتا ہوں، یہ انہوں نے فرمایا ہے۔ پھر آپ کہتے ہو حاضر و ناظر، حاضر و ناظر، آپ تو خود دست و گریباں ہیں بھائی، آپ کا ہاتھ بھی آپ کا ہی ہاتھ ہے اور آپ کا ہی گلا ہے، یعنی آپ اپنے ہی ہاتھ سے گلا۔ آگے شیخ مجد الدین فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، ان کی کتاب کا نام نہیں درج ہے یہاں پر، فرماتے ہیں حضور کو نماز میں خطاب کیا گیا، نماز میں، ایھا النبی، اے نبی، شاید یہ کہ اس طرف اشارہ ہے اللہ آپ کی امت میں سے نمازیوں کا حال آپ پر ظاہر فرما دیتا ہے، تبھی تو فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي، اے لوگوں تم نماز میں بحضور قلب حاضر رہا کرو، ہے نا، میں تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے اپنے آگے بھی ویسا ہی دیکھتا ہوں، اپنے پیچھے بھی ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسا اپنے آگے دیکھتا ہوں، ہے نا۔ ہاں آگے فرماتے ظاہر فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ آپ مثل حاضر کے ہو جاتے ہیں ان کے اعمال، یعنی امت کے سمجھنے میں، اور اس لیے یعنی سب کچھ آپ پر عیاں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نیچے تک ہے پیج نمبر 128 تک۔ مسئلہ حاضر و ناظر پر بعض فقہی مسائل بھی موقوف ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ زوج مشرق میں ہو یعنی شوہر اور زوجہ مغرب میں ہو یعنی کہ عورت اگر مغرب میں ہو، یعنی مغرب میں مطلب امریکہ سائیڈ میں ہو، ٹھیک ہے، امریکہ، اور شوہر ادھر جاپان سائیڈ میں ہو مشرق میں، تو کیا ہو، تو کہہ رہے سنو، اور بچہ جو ہے پیدا ہو اور زوج کہتا ہو یعنی شوہر کہ بچہ میرا ہے، تو بچہ اسی کا ہوگا، شاید یہ ولی اللہ ہو اور کرامت سے اپنی بیوی کے پاس پہنچ کر کے حمل ٹھہرا ہو۔ دیکھو شامی اٹھا کر کے دیکھو، بابو ثبوت نسب، پھر شامی کی جلد سوم میں اور کرامات اولیاء کے تحت فرمایا گیا ہے، اور راستہ طے کرنا بھی اسی کرامت میں سے ہے کہ حضور کے فرمانے کی وجہ سے ہے نا کہ میرے یہ زمین سمیٹ دی گئی ہے، طویت لی الارض، میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا، حدیث کی باتوں سے ثابت ہے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا ہے نا۔ اور آگے فرمایا ہے اس پر وہ مسئلہ بھی دلالت کرتا ہے جو فقہاء نے فرمایا، اور وہ ہمارے لیے روایت غوث پاک کی، ابھی کتاب سے ہٹ کر ایک بات بتا رہا ہوں، اور غوث پاک کی روایت جس کا مفہوم یہ ہے، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، وہ روایت کا کیا کریں گے، یہ تو روایت صحیحہ سے ہم تک پہنچ گئے نا جو غوث پاک کی شان، تو اب اس کا کیا کریں گے بھائی، ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں گئے آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم، تو وہ دیکھیں آپ، وہ حاضر و ناظر تھے جبھی تو پہنچے ہیں، مگر حاضر و ناظر سے کیسے، تو یہ تو روشن بیان ہے ہمارے لیے بھائی، ہم تو مانیں گے، ہمارے لیے جو ثابت ہے قرآن و حدیث سے ہم اس کو مان رہے ہیں، باقی آپ کے لیے ہم نے سارا کھول کر کے دکھا دیا ہے، آپ جانیں اس چیز کو۔ آگے بیان فرمایا گیا ہے، ہم یہاں پر تھے کہ زمین سمیٹ دی گئی ہے، اس پر وہ مسئلہ بھی دلالت کرتا ہے کہ جو فقہاء نے کہا کہ کوئی شخص مشرق میں ہو اور مغرب میں رہنے والی اس کی عورت ہو تو نکاح اس سے کر بیٹھا ہو، تو پھر وہ عورت بچہ جنے تو بچہ اس مرد سے ملحق ہوگا، مانا جائے گا، اور تاتار خانیہ میں کتاب ہے تاتار خانیہ کر کے، تو اس تاتار خانیہ سارے طرح سے پڑھا گیا ہے کہ یہ مسئلہ اس کرامت کے جائز ہونے کی تائید کرتا ہے، یعنی دونوں طرح سے کرامت اس سے جائز ثابت ہوتی ہے اور کرامت سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، مطلب دونوں ایک طرف سے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شامی میں ایک بات اور ذکر ہے، انصاف کی بات اگر دیکھی جائے تو وہ یہی ہے کہ جو امام نصفی نے اس وقت کہی تھی کہ جبکہ ان سے سوال کیا گیا
کہا جاتا ہے کہ کعبہ ایک ولی کی زیارت کرنے جاتا ہے، کیا یہ کہنا جائز ہے؟ تو انہوں نے بیان فرمایا اولیاء اللہ کے لیے خلاف عادت کام کرامت کے طریق پر اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ آپ دیکھیں کعبہ کے لیے بات ثابت کی جا رہی ہے، کعبہ جو ایک عمارت ہے اس کا وجود اللہ کے ہاں بہت حیثیت رکھتا ہے، لیکن ابھی عمارت کعبہ کی بات چل رہی ہے، اس کا وجود یا اس کی شان وہ سب الگ چیز ہیں، وہ بہت بہت بڑے رتبے ہیں اللہ کی جناب میں۔ تو کعبہ جو مطلب عمارت کے تعلق سے کہ وہ عمارت جا سکتی ہے کہیں کسی ولی اللہ کی زیارت کے لیے کیسے بھی، تو امام نصفی نے فرمایا کہ یہ کرامت اولیاء کی قبیل سے ہے اور یہ ممکن ہے بھائی، جائز ہے ایسا کہنا، اور ایسے کہنے والے پہ کوئی حکم شرع نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اب جب کعبے کے لیے یہ مسئلے ثابت ہیں تو ولی اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے کیوں نہیں ثابت ہو سکتے؟ پھر تمہاری عقل کہاں دوڑائے پڑے، عقل کو شرع میں دخل بھی ہے، اور پھر جب دخل ہے تو شرع کہاں ہے؟ عقل ہی ہے، شرع پر عمل کرنا کیسے ہوا؟ اللہ خیر فرمائے۔ انصاف کی بات کہی ہے امام شامی نے، امام ابن زین العابدین نے۔ خیر آگے بیان فرمایا ہے، شور ہو رہا ہے تھوڑا سا۔ کیا بیان فرمایا؟ اسی عبارت سے معلوم ہوا، کس عبارت سے؟ کہ کعبہ معظمہ بھی اولیاء اللہ کے اللہ کی زیارت کے لیے عالم اسلام میں چکر لگا سکتا ہے۔ تفسیر البیان میں سورہ ملک کے آخر میں ذکر ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ حضور کو دنیا میں سیر فرمانے کا اپنے اصحاب کی روحوں کے ساتھ اختیار ہے۔ آپ کو بہت سے اولیاء اللہ نے دیکھا بھی ہے اپنے سارے اصحاب کے ساتھ، اپنے سارے اصحاب کے ساتھ اولیاء اللہ نے، کئی اولیاء اللہ نے، کئی ولیوں نے دیکھا بھی ہے۔ پھر احیاء علوم الدین انتباہ الاذکیاء، یہ بھی جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی صاحب کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست عالم تھے، بہت اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت تھے، بلکہ بڑھ کر کے بہت زبردست عالم تھے جلال الدین سیوطی، وقت کے بہت زبردست ذہین و فطین، اور ایسے ایسے باتیں اور ایسے ایسے مسائل آپ کی جناب میں، آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، سارے مسائل ایسے محققانہ انداز میں آپ نے جو ہے بیان فرمائے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انتباہ الاذکیاء فی حیات الاولیاء، کہ اولیاء اللہ کی حیات ہوتی ہے یا پھر وہ بھی ہماری طرح، ہماری اور آپ کی طرح جو ہے انتقال کے بعد، وصال کے بعد برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اس بابت ایک رسالہ لکھا، اس کا نام رکھا ہے کہ اذکیاء، یعنی اچھے دماغدار لوگوں کو خبردار کرنے کی باتیں اس بابت کہ اولیاء اللہ کی حیات باقی ہے، مطلب حیات ہم لوگوں کی حیات سے الگ ہے۔ یہ کتاب کا نام رکھا ہے اتنا لمبا، جیسے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام ہوتے ہیں نا، لوگوں کو کتابوں کے نام نہیں پڑھنے آتے، انگلیاں اٹھاتے ہیں، ارے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب کے نام پڑھ کے بتا دے، میں تجھے مان جاؤں گا تو کتنی پانی میں ہے۔ بلا وجہ شور برپا کرتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو آگے فرمایا اسی کتاب سے، اپنی امت کے اعمال میں نگاہ رکھنا، ان کے لیے گناہوں سے استغفار کرنا، ان سے دفع بلا کی دعا کا فرمانا، اطراف زمین میں آنا جانا، اس میں برکت دینا، اپنی امت میں کوئی صالح آدمی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ چیزیں حضور کا مشغلہ ہے۔ سمجھے؟ مان لو یہ مشغلہ کا مطلب یہ عادت میں ہے، کام ہی ایسا ہے کہ آپ ماشاءاللہ رسول پاک کی ذات کرنا، جیسے کہ اس پر احادیث اور آثار بھی شاہد عدل ہیں۔ ٹھیک ہے، امام غزالی المنقذ من الضلال، ضلال نہیں ضلال ہوگا، یا ضلال بھی ہو سکتا ہے نا، مبالغہ کا صیغہ، ضلالت، یہ تو میں نے رسالہ پڑھا، المنقذ من الضلال وانقذکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بچاتا ہے۔ المنقذ من، اس رسالے کا نام ہوا کہ گمراہی سے بچانے والا رسالہ، یا گمراہی سے بچانے والی تحریر۔ اس رسالے میں فرماتے ہیں
ارباب قلوب مشاہدہی من، نہیں یہ فارسی میں ہے، عربی پڑھ رہا ہوں میں. صاحب دل حضرات جاگتے ہوئے انبیاء و ملائکہ کو دیکھتے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی اور فرماتے ہیں شرح الصدور میں، اگر لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور کی روح اور آپ کی مثال مولود شریف پڑھنے اور ختم رمضان و نعت خوانی کرتے وقت آتی ہے تو ایسا عقیدہ رکھنا بالکل جائز ہے نا. مولوی عبدالحی رسالہ تربیت کیا ہے، تربیح الجنان، یہ دکان اتنے لمبے رسالے کے نام ہیں بھیا. عبارت دیکھیں آپ، ایک شخص نعت خواں تھا اور حقہ بھی پیتا تھا. اس نے خواب دیکھا رسول پاک علیہ تحیت و ثنا فرماتے ہیں جب تم مولود شریف پڑھتے ہو نا تو ہم رونق افروز مجلس ہوتے ہیں، رونق افروز مجلس ہوتے ہیں، مگر جب حقہ آ جاتا ہے تو ہم فوراً مجلس سے واپس چلے آتے ہیں. اس عبارت سے معلوم، مطلب یہ عبدالحی صاحب نقل کرتے ہیں، عبدالحی صاحب اس میں. اب دیکھیں ہم حاضر رہتے ہیں یہ روایت. دیکھو یہاں اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے ہم اپنے لوگوں سے، اپنے لوگوں مطلب جو ہے اپنے اسلاف سے اور سارے لوگوں کی دلیلوں کو پیش کر سکتے ہیں. اب دلیل کیسی ہے تو وہ آپ سائڈ سے آ جائیں اور آپ اس پہ بات کر لیں کہ دلیل کس درجے کی ہے. لیکن ہم جب دلیل کی بات آئے گی تو ساری طرح کی، ہر طرح کی دلیل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، ہے نا. تو یہ بھی ہم نے روایت پیش کر دی. اب اگر آپ کو دریافت کرنا ہے کہ یہ دلیل کا کیا سین ہے تو آپ سائٹ سے آ کر کے بات کر لیجیے گا کہ یہ جو مولوی صاحب نے عبدالحی صاحب نے جو ذکر کیا ہے تو وہ اگر اس ٹاپک بات کر لیجیے. لیکن انہوں نے کہیں سے ذکر کیا ہے تو یہ بات ہم سے مت پوچھے گا کہ دلیل کیسی ہے. ہم سائٹ سے آ کر بھی ہم کو یہی بتائیں گے کہ مولوی صاحب نے ذکر کیا ہے، آپ ان سے دریافت کیجیے گا، ہے نا. کیونکہ انہوں نے جو ہے کہاں سے روایت لی ہے اب وہ جانا ہے، لیکن ہم تو آپ کو صحیح روایت دے رہے ہیں نا، ان کی کتاب میں درج ہے. صحیح روایت دینے کا مطلب ان سے اور ہمارے بیچ کوئی ذوف نہیں ہے. اب انہوں نے جہاں سے لی ہے تو وہاں سے اور آگے تک کا کیا ذوف ہے، کیا کیسا ہے، وہ آپ جانے اور وہ جانے. ہم نے تو آپ کو ان تک پہنچا دیا. آگے دیکھا صاحب کتاب فرماتے ہیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرے ذرے پر ہے، اور نماز، تلاوت قرآن، محفل مولود شریف اور نعت خوانی کی مجالس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح صالحین کی نماز جنازے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پاک سے تشریف فرما ہوتے ہیں. پھر روح البیان میں اور بھی ذکر ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کے تحت، چونکہ حضور پاک اللہ کی پہلی مخلوق ہیں، سب سے پہلی، اول ما خلق اللہ نوری کو مفہوم دماغ میں رکھیں، اسی لیے اس کی وحدانیت کی گواہی دینے میں گواہ بھی ہیں اور ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے والے بھی ہیں جو عدم سے وجود میں آئے، اور ارواح و نفوس، اجسام و معدنیات و نباتات و حیوانات و فرشتہ، سارے ملائک، جن، انسان وغیرہ، تاکہ وہ سب اسی میں داخل ہے، تاکہ آپ پر رب تعالیٰ کے وہ اسرار و عجائب مخفی نہ رہیں جو کسی مخلوق کے لیے ممکن ہے. ٹھیک ہے. اسی جگہ کچھ آگے چل کر اور فرماتے ہیں حضور نے حضرت آدم کا پیدا ہونا، ان کی تعظیم ہونا اور خطا پر جنت سے علیحدہ ہونا اور پھر توبہ قبول ہونا، آخر تک کے ان کے سارے معاملات جو ان پر گزرے سب کو دیکھا، اور ابلیس کی پیدائش اور جو کچھ گزرے وہ سب کچھ ملاحظہ فرمایا آدم علیہ السلام نے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور نے عالم ظہور میں جلوہ گری سے پہلے ہر ایک کے ایک حالات کا مشاہدہ کیا. یہی صاحب روح البیان کچھ آگے چل کر ایک کا مشاہدہ کیا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ. ارے وہ یہ شعر اس سے جب نہ خدا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب، سب سے بڑا غیب جو ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یؤمنون بالغیب، غیب کا مطلب کہ اللہ کو اندیکھے مانتے ہیں، اندیکھے لوگ ماننے والے مومنین کہلاتے ہیں.
یقیمون الصلاۃ اور اندیکھے مان کر اس کے لیے پیشانیاں جھکاتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اپنی کمائی سے خرچ کرتے ہیں یہ مومن۔ تو اندیکھے اللہ کو ماننا سب سے بڑا غیب ہے، اللہ ہی سب سے بڑا غیب ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں تم پہ کروڑ دوں۔ اچھا تو کہہ رہا ہے کہ پھر روح البیان سے اور پڑھ لو تھوڑا سا 30 تک کر لو۔ کہہ رہے ہیں روح البیان میں بعض قابلین نے فرمایا ہر شہید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح رہتی ہے، اور یہی رقیب عتید سے مراد ہے۔ رقیب اور عتید قرآن شریف کے الفاظ ہیں۔ جس وقت روح محمدی کی توجہ دائمی حضرت آدم سے ہٹ گئی تب ان سے نسیان اور اس کی نتائج برآمد ہوئے، اور بھی بہت ساری باتیں۔ ایک حدیث میں ایک بات اور ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا یزن الزانی وهو مومن، نہیں عربی الفاظ دھیان نہیں آ رہے ہیں، خیر مفہوم یہی ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر سے اس کے اندر سے ایمان نکل کر کے اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل کر کے اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے۔ جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے، جب وہ چوری سے فارغ ہو جاتا ہے وہ بندہ مومن، تو ایمان پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ یہ ایمان کا نکلنا کا بندہ اس وقت کے لیے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیں یہ دونوں گناہ کتنے سنگین، کتنے مطلب جو ہے جرم ہے، کتنے سنگین جرم ہے۔ پھر روح البیان میں اسی جگہ فرمایا ایمان سے مراد توجہ مصطفیٰ ہے۔ اوہ آپ دیکھیں حدیث پاک کی کتنی باریک وضاحت کی ہوئی ہے نا روح البیان میں، کہ ایمان نکل جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ توجہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ہے، ایمان بھی تو ایک موجود ہے، اور ابھی اوپر ذکر ہوا کہ ساری موجودات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذرات مطلب جو ہے ذات گرامی ہر ایک ذرے میں موجود ہے۔ تو اب یہ توجہ ہے، یہ جو مطلب ایمان ہے یہ بھی تو موجود ہے، تو ایمان بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے، یعنی رسول پاک کی ذات گرامی سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور توجہ خاص اس سے ہٹ جاتی ہے، اسی لیے وہ چوری اور جو ہے مطلب جو ہے اس وقت زنا وغیرہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یعنی جو مومن کوئی اچھا کام کرتا ہے تو حضور کی توجہ برکت سے ہی کرتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے تو ان کی بے توجہی ہو جاتا ہے۔ اب وہ بے توجہی کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں، مطلب نکما ہوتا ہے یا اور بھی بہت سارے غلط کام کیے بیٹھا ہوتا ہے، تبھی ایسا ہوتا ہے۔ بعد میں یہ اعتراض مت کرنا، پھر توجہ رسول پاک کی ہو جاتی ہے، ہم سے منحرف ہو جاتی ہے توجہ، تو ہمارے اس میں کیا قصور ہے؟ تو میں نے اس لیے عرض کر دیا مطلب کہ یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے سب۔ آپ اچھے کام کرتے رہیں گے تو توجہ خاص رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان سے کوئی غلط کام ہوتا بھی نہیں ہے، غلط کام ہو بھی جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ توجہ خاص رہتی ہے۔ اور جو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا بخوبی ثابت ہو گیا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتُ عَنْكَ قَوْلًا طَيِّبًا وَإِذَا نَظَرْتُ فَلَا أَرَى إِلَّاكَ، جب میں سنتا ہوں تو آپ ہی کا ذکر، اور جب دیکھتا ہوں تو آپ کو ہی۔ امام اعظم فرماتے ہیں۔ خیر یہ چوتھی فصل ہم آگے بیان کریں گے، فی الحال کے لیے اتنا ہی رکھیں۔ حاضر و ناظر کا ثبوت مخالفین کی کتابوں سے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کو محفوظ کر کے آئیں۔ امید کرتا ہوں آواز بھی پہنچی ہوگی۔